ڈرامہ سیریل دل نادان۔ اگر فکر ہے کسی کو گھر میں جنید کی تو وہ صرف ہے نگار بیگم، شاید ایک ماں جو کہ اپنی اولاد کے لیے اتنا ہی تڑپتی ہے جتنا کہ اب نگار بیگم تڑپ رہی ہے۔ وہ زاویار سے بھی یہی کہتی ہے کہ بس ایک دفعہ پتہ کر لو کہ جنید ہے کدھر، لیکن زاویار یہی کہتا ہے کہ موم میرے سامنے اس کا نام نہ لیا کریں، یہ بات میں آپ کو کتنی دفعہ بتا چکا ہوں۔ لیکن نگار کہتی ہے کہ ماں ہوں میں اس کی، تمہیں حیدر کی تکلیف پر کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیا تم میری فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتے؟ یہ بات سن کر زاویار کہتا ہے کہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اس کا اب اس گھر میں رہنا بنتا ہے؟ یہ بات سن کر نگار بیگم کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ اس نے تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، لیکن تم یہ بھی تو سوچو کہ اس کے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی بھی گنہگار تھی۔ زاویار کہتا ہے کہ میری زندگی کی تو سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ اس جیسی گھٹیا عورت کو میں نے عزت دی تھی اور اسے اپنی بیوی بنایا، لیکن وہ تو باہر سے آئی ہوئی لڑکی تھی، جبکہ جنید میرا اپنا سگا بھائی تھا، اس کو کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ شادی شدہ تھا لیکن اس کے باوجود اس نے میرے ساتھ اتنا غلط کیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ رات بھر میں کتنی اذیت میں رہتا ہوں۔ میں اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میرے بیٹے کا بڑے ہو کر کیا ہوگا جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی ماں اس کے باپ کو دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ گھر سے چلی گئی تھی۔ یہ بات سن کر اب وہیں پر نگار بیگم خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، میں اس بات کو بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ تم کس تکلیف میں ہو، لیکن میں بھی ایک دفعہ جنید سے ملنا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کہاں ہوگا میرا جنید اور کس حال میں ہوگا، اور اس نے نہ جانے کتنے دنوں سے کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں۔ یہ بات سن کر زاویار کہتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ کرنا ہے تو آپ خود سے پتہ کر لیجئے، لیکن مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے گا۔ نگار بیگم خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر جنید تمہیں میں کہاں ڈھونڈوں، کہاں ہو تم؟ اگر تم گھر سے نکل ہی گئے تھے تو ایٹ لیسٹ اپنا نمبر تو چینج نہ کرتے۔ اب نگار بیگم کے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنید نے اپنا نمبر چینج نہ کیا ہو، ایسا تو نہیں کہ کہیں جنید کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہو۔ جب وہ یہ بات سوچتی ہے تو سوچ کر کانپ اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں نہیں، میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ نہ کرے کہ کبھی میرے بیٹے کو کچھ ہو۔ مجھے یہ پورا یقین ہے کہ آج نہیں تو کل ایک نہ ایک دن میرا بیٹا ضرور میرے پاس ملنے آئے گا مجھے۔ جبکہ دوسری طرف جنید، جس کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، جنید آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج کے بعد وہ زندگی میں کبھی بھی پاکستان نہیں جائے گا۔ وہ پاکستان سے سارے رشتے اور تعلقات ختم کر چکا ہوتا ہے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی ماں اس کے لیے کتنا تڑپ رہی ہے۔ یہاں پر نگار بیگم کہتی ہے کہ آخر میں کیسے اپنے بیٹے کا پتہ کروں، کہاں پر چلا گیا ہے میرا بیٹا جس نے مجھے بتایا بھی نہیں، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ نگار بیگم جنید کے تمام دوستوں سے بھی پوچھتی ہے کہ اگر کسی کو بھی جنید کے بارے میں پتہ ہے یا جنید کے ساتھ رابطے میں ہے تو مجھے بتا دے، لیکن نگار بیگم آخرکار تھک ہار جاتی ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہونے لگتا ہے کہ جنید اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اگر جنید اس دنیا میں ہوتا تو وہ ضرور واپس آ جاتا، اور وہ سوچتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کچھ میرا بیٹا جنید کہا کرتا تھا ٹھیک ہی کہا کرتا تھا، کہ تانیہ ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی لڑکی ہے اور یہ سب کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ اب یہاں پر تانیہ کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آنے والی ہے۔ اب تانیہ سحری سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ میں حیدر کا کتنا خیال رکھتی ہوں، بس یہ سوچ کر کہ آج نہیں تو کل زاویار مجھے اپنا لیں گے۔ اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ زاویار اب مجھ پر ٹرسٹ کرنے لگا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کے بیٹے کے لیے اب مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا، بس یہی ٹرسٹ تو مجھے چاہیے تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں حیدر کے قریب رہوں گی تو زاویار مجھے ضرور اپنا لیں گے۔ جب یہ باتیں نگار بیگم سنتی ہے تو نگار بیگم بہت ہی حیرت میں آ جاتی ہے اور وہیں پر کھڑی ہو جاتی ہے تانیہ کی باتیں سننے کے لیے۔ اب یہاں پر تانیہ کہتی ہے کہ بس ایک دفعہ میری شادی ہو جائے، اس کے بعد اگر حیدر کو بھی زاویار کی زندگی سے نہ نکال دیا تو میرا نام بھی تانیہ نہیں۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، حیدر تو اس کا بیٹا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو اپنی زندگی سے نکالنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو تانیہ کہتی ہے کہ آج تک تو کسی کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ جنید اور درِ نایاب کے اوپر میں نے الزام لگا کر زاویار کی زندگی سے درِ نایاب کو نکالا تھا، تو پھر اس بات کا اندازہ کسی کو کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میرا شوہر کسی کو میری سچائی نہیں بتائے گا تو کوئی اور جو میرے ساتھ نہ رہتا ہو وہ میری سچائی کیسے جان سکتا ہے؟ یہاں پر نگار بیگم جب یہ باتیں سنتی ہے تو سن کر چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تانیہ اتنا گھٹیا کھیل کیسے کھیل سکتی ہے؟ اب نگار بیگم کو یہاں پر اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں درِ نایاب کی طرح حیدر کو بھی واقعی ہی زاویار کی زندگی سے نکالنے کے لیے حیدر کو کچھ کر نہ دے۔
یہ معصوم تو ابھی بہت ہی چھوٹا ہے۔ نگار اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور جا کر بہت روتی ہے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور سوچتی ہے کہ آخر زاویار کو یہ سب میں کیسے بتاؤں کہ اس عورت نے تمہارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی۔ مجھے تانیہ پر اتنا یقین تھا، لیکن تانیہ نے میرے ساتھ وہ کچھ کر دیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تانیہ نے تو میری زندگی ہی برباد کر دی ہے، لیکن اب میں مزید کچھ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اب میں بھی دیکھتی ہوں کہ تانیہ میرے پوتے کو مجھ سے کیسے الگ کرتی ہے۔ اور درِ نایاب تو واقعی ایک اچھی لڑکی تھی، اسے جان بوجھ کر تانیہ نے اس گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ وہ بس اپنے کمرے میں انہی سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ وہاں غضنفر آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تمہیں، تم کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ تو نگار بیگم کہتی ہے کہ کچھ نہیں، بس یہی سوچ رہی ہوں کہ آخر جنید کہاں ہوگا اور درِ نایاب کہاں پر۔ یہ بات سن کر غضنفر کہتا ہے کہ درِ نایاب کہیں بھی ہو سکتی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر ہوگی، اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہ رہی ہوگی۔ نگار بیگم کہتی ہے کہ اگر درِ نایاب کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہوتا تو وہ اب تک دوسری شادی کر بھی چکی ہوتی، لیکن اس نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا اور نہ ہی وہ جنید کے ساتھ ہوگی، اور یہ کہ اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ یہ سن کر غضنفر کہتا ہے کہ کیا کہنا چاہتی ہو تم، اور تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ نگار کہتی ہے کہ میں صرف یہی کہہ رہی ہوں کہ درِ نایاب کسی اور سے محبت کرتی ہوتی تو وہ شادی بھی ضرور کرتی۔ نگار بیگم سوچتی ہے کہ میں کل ہی درِ نایاب کے گھر جاؤں گی اور اس سے بات کروں گی کہ اپنے گھر واپس آ جاؤ، جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ، لیکن وہ پھر سوچتی ہے کہ میں اگر درِ نایاب کے گھر جاؤں گی تو پتہ نہیں ان لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے گھر میں بہت ہی غلط سلوک ہوا اور وہ کبھی بھی میرے ساتھ آنے کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔